اسی طرح اللہ تعالیٰ عقل مند انسانوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، کہ وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ انسان کو ہمیشہ اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان اگر یہ تصور کر لے کہ میرا ہر عمل، میرا ہر کام، میرا ہر لفظ اللہ کی ذات سنتی ہے اور اللہ دیکھتا ہے، جب انسان اس تصور کے ساتھ دنیا کے اندر رہے گا تو پھر وہ اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھے گا، گناہوں سے بھی رک جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اسی طرح سے انسان کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اگر میں برائی کروں گا تو مجھے برا بدلہ ملے گا، یعنی جیسے میرے اعمال ہوں گے ویسا مجھے بدلہ ملے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان ذرے برابر نیکی بھی لے کر آئے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیکی بھی دکھائیں گے۔ اور اس طرح اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو انسان چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی لے کر آئے گا، چھوٹے سے چھوٹی برائی جس کو برائی نہیں سمجھتا تھا وہ بھی اس کے اعمال نامے کے اندر درج ہوگا۔ اور انسان کو ہمیشہ اپنے برے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند کی نشانی یہ ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ وہ اپنے رب کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو 3 مواقع پر صبر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انسان بدنی مصیبت کے وقت، جب اس کو کوئی مرض لاحق ہو جائے، جب اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اس وقت اگر انسان صبر کرے تو یہ پھر صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرا صبر جب انسان پر کوئی مالی مصیبت آئے، جب اس کو کوئی مال ہلاک ہو جائے، جب اس کو کوئی کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے، جب اس کو زمین کے اندر کوئی نقصان ہو جائے، یا اس کا کوئی جانور مر جائے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز اس کی تباہ ہو جائے، اگر انسان اس وقت کہے الحمدللہ علی کل حال، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے، جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں ہم خوش۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسرا موقع صبر کا وہ ہے جب انسان میدان جنگ کے اندر موجود ہو اور دشمن سامنے کھڑا ہو، اس وقت ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرے۔ تو یہ صبر کے 3 مواقع اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمام صبر انسان کرے کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کی رضامندی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو نماز قائم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح یہ عمارت بنا ستونوں کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے دین جو ہے وہ نماز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر انسان کی نماز ٹھیک نکل آئی، اس کے باقی کے تمام اعمال کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہوں گے۔ فرماتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، چاہے زیادہ دیا ہو چاہے تھوڑا دیا ہو، اس میں سے وہ کیا کرتا ہے؟ اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتا ہے۔ اعلانیہ طور پر خرچ کرنے والا اور چھپ کر خرچ کرنے والا، دونوں طرح سے خرچ کرنے والا، یہ بھی عقل مند انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح سے ایمان والوں کی، عقل مند انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتا، بلکہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتے ہیں، اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجئے، یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ برائی کے بدلے برائی کریں گے تو آپ نے بھی وہی کام کیا جو سامنے والے نے کیا، آپ نے بھی وہی گناہ کیا جو سامنے والے نے گناہ کیا، دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ انسان عقل مندی کا مظاہرہ کرے اور اس کی برائی کو اچھائی سے بدل دے، اس کا بدلہ اچھائی سے دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد انجام کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، ایک بہترین انجام ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ وہ انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں فرماتا ہے جنات عدن یدخلونہا، کہ ایسے باغات جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی وہ باغات ختم ہونے والے نہیں۔ دنیا کی تمام نعمتیں ختم ہو جائیں گی لیکن آخرت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اندر یہ ماقبل میں ذکر کی 10 صفات ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے اندر خود بخود یہ صفات آ جائیں گی۔ جو سنا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔